السلام علیکم۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں، اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 7واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 31۔ قد خسرا، یقیناً خسارے میں ڈال لیا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا۔ کس بات کو جھٹلایا؟ بلقاء اللہ، اللہ کے ساتھ ملاقات کو جن لوگوں نے جھٹلایا انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ وہ ساعت آ گئی، وہ گھڑی آ گئی، بغتتاً، اچانک، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے بندے کے اوپر تو وہ بتا کر نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی قرآن میں بتایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساعت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قیامت کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یسألونک عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ وہ ساعت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بغتتاً، وہ اچانک آئے گی۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلائے رکھا، اس وقت ان کی سینگز کیا ہوں گی، ان کی بات کیا ہوگی کہ یا حسرتنا، قالو یا حسرتنا، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، یعنی اب افسوس کے سوا کوئی ان کے بات ہی نہیں ان سے ہو سکے گی۔ الا ما فرطنا فیہا، جو ہم نے افراط و تفریط میں رکھا اس سارے بات کو، اس ملاقات کو ہم نے اس سے کوتاہی برتی، جو ہماری اللہ کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہونی تھی، ہم نے اس ملاقات کے حوالے سے ہم نے اس کو بھلائے رکھا، اس میں ہم افراط و تفریط کا شکار رہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو یہ سارے احکامات تھے ان کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اور اسی میں پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 27 میں کہ وَلَوْ تَرَىٰ اذا وقفوا علی النار، اور اے نبی کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ آگ کے اوپر کھڑے ہوں گے، فقالوا یا لیتنا، پھر یہ کیا خواہش کریں گے کہ اے کاش نردو، ہم واپس لوٹائے جائیں، لا نکذب بآیات ربنا، اور پھر ہم واپس جا کر کیا نہ کریں، ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کذبوا بلقاء اللہ کا انکار کیا، یعنی اللہ کے ساتھ ملاقات کو جھٹلاتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو سیریس ہی نہیں لیا اس بندے نے۔ دعویٰ تو بے شک مسلمان ہونے کا ہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ملاقات کو سیریس لیا ہی نہیں۔ اگر وہ سیریس لیتا تو اللہ کی آیات کی طرف واپس آتا، جو کہ قیامت کے دن کی اس کی سٹیٹمنٹ ہے اسی سورہ الانعام کی آیت نمبر 27 میں کہ یا لیتنا، کہ کاش ہمیں واپس بھیجا جائے، نردو، ہمیں لوٹایا جائے، واپس بھیجا جائے۔ کس کام کے لیے واپس جائیں؟ کہ لا نکذب بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جو ہے ہم بات مانتے ہوئے، اپنے رب کی آیات کی بات مانتے ہوئے زندگی گزاریں۔ لیکن آگے وہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میں ان کو دنیا میں بھیجوں تو بھی ان کا یہی رویہ رہے گا۔ تو آج کی آیت پر آتے ہیں کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، قیامت کے دن ان لوگوں نے عملوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے پیٹھوں کے اوپر، یعنی اپنے اعمالوں کے وزن ان کے پیٹھ کے اوپر ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، سورہ غاشیہ، اللہ نے کہا ہے نا کہ عملوں کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے لوگ آئیں گے قیامت کے دن، ایسے بوجھ اٹھائے ہوئے آئیں گے، بے سمت، قرآن کی تعلیمات کے بغیر خالی جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ پر ایسے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ حبطت اعمالہم، ایسے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بلکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ حبام منصورہ،
ایسے کر کے اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے ہم ان کے اعمال کو۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے قرآن میں ریکوائرڈ نہیں کیے تھے، لیکن انسان نے اپنے خود ساختہ، اپنے جو اکابرین بنائے ہوئے تھے، جو اپنے بڑے بنائے ہوئے تھے، جن کے وہ لڑ لگے ہوئے تھے اور جن کے کہنے میں آ کر وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں وہ دین ہے، اور وہ اپنے نام نہاد عقائد اور اعمال اور نظریات لے کر زندگی گزار رہے تھے اور اس پہ اپنا عمل کر رہے تھے اور اس کے اوپر اپنا جان، اپنا وقت اور اپنا مال بھی کھپا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا ساء ما یزرون، دیکھو کہ یہ کتنا برا وزن ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ کتنا برا بوجھ ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو عملوں کے بوجھ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے بوجھ زیادہ ہوں گے، بھاری ہوں گے اعمال کے، وہ تو عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا۔ لیکن وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ جو اکارڈنگ ٹو قرآن ہیں، وہ جو ریکوائرڈ ٹو اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اعمال انسان سے ریکوائرڈ ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ڈو اٹ اور ڈو ناٹ، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیے ہیں۔ یہ ڈوز اور ڈونٹس آپ کی زندگی کا لاہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ عمل کر رہے ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں ہوتے، وہ عمل آپ کا قیامت کے دن اس کا ترازو میں وزن ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی تم گزار کر آ رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو تمہیں میں نے چند کچھ لمحوں کے لیے تمہیں ایک زندگی دی تھی، ایک امتحان گاہ تھا، اور یہ ایک لائبوں و لہو، جس طرح ایک گھڑی کا شغل میلہ ہوتا ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کھیل سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، تو ہر ایک کا ایک دورانیہ ہے، ایک ٹائمنگ ہے، یعنی ایک ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کو دنیا کا کچھ وقت دے دیا گیا کہ اس وقت کے اندر آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اور ایون کہ لوگوں نے کیا کیا، اللہ والی بات کہ انہوں نے بھی اس کو کھیل تماشا ہی بنایا ہوا ہے اپنی زندگیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ہی کھیل اور تماشا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَدْ دَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، لیکن لوگوں آج تمہارے پاس یہ وقت ہے کہ تم اپنے جو دار الاخرہ ہے، جو آخرت کا گھر ہے، جو ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو اور اس کو ترجیح دو، اس کو اولیت دو۔ للذین یتقون، للذین یتقون، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ آخرت کا گھر، وہ ٹھکانہ بہترین ہے۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل استعمال کرتے؟ اللہ کے کانشیس ہو جاؤ، اللہ کی خوشنودی کے لیے تگ و دو کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کھپاؤ۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے اپنی یہ جان، مال، وقت کھپانا سب بیکار ہو جائے گا قیامت کے دن۔ افلا تعقلون، کیوں نہیں تم عقل استعمال کرتے؟ قد نعلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمیں معلوم ہے، انہو، بے شک وہ، لا یحزنک الذین یقولون، جو وہ باتیں کرتے ہیں آپ سے، آپ کو اس سے حزن پہنچتا ہے، آپ کو اس سے غم پہنچتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ، پس در حقیقت وہ، لا یکذبونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، بلکہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، بِآیاتِ اللہ یجحدون، ان کا اصل جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ ان کا اصل جھگڑا ہی اللہ کی آیات کے ساتھ ہے۔ آج بھی آپ اپنے معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیں، آیات اللہ لے کر آپ نکلیں، آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اصل جھگڑا ہی بِآیات اللہ یجحدون، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اویئرنیس، آگاہی دے دی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے یہ تمام باتیں جس پر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ ان کو کتاب اللہ، آیات اللہ پہنچاتے ہیں، لیکن یہ اس کا تکذیب کرتے ہیں، اس کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بے شک آپ سے پہلے بھی یقیناً جو رسول بھیجے گئے ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو وہ صبر کرتے رہے
اپنی اپنی قوم کی جو تکذیب تھی اس پر وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم نصرنا، تو پھر ہماری نصرت آ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہنچانے کے معاملے میں جو تکلیفیں، جو غم، جو پریشانیاں ان کو آ رہی ہیں، اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ سب کچھ ہے، اور یہی ایک جو داعی ہے اللہ کی طرف دعوت لے کر لوگوں کو اس قرآن کو پہنچانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنے والوں کے لیے لاہ عمل دیا جا رہا ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَتِ اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بات وہ اٹل ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک دوسرے انبیاء کرام کی قرآن میں خبریں، اطلاع دے دی گئی ہیں۔ نبأ المرسلین، جتنے انبیاء کرام مرسلین آئے انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کیں، ان کو کس کس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا، آگ میں ان کو ڈالا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اسی طرح حضرت ایوب، حضرت یونس اور باقی جو انبیاء کرام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیں، اور باقی انبیاء کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ بہت سے رسولوں کو تو ناحق قتل کیا گیا اور بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ تو یہ قرآن میں سارے ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے دیں، اور یہ آیات بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے جو سامنے معترضین جو معجزے کے حوالے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کی روح گردانی، ان کا اعراض کرنا، قرآن سے دور ہٹنا، قرآن کی طرف نہ آنا، یہ جو اگر آپ کو برا لگتا ہے، تمہیں پریشان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روح گردانی، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پس اگر آپ میں استطاعت ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے بس میں ہے، تو ان تبتغی نفقاً فی الارض، تو آپ تلاش کریں کوئی سرنگ اس زمین میں، اور سلماً فی السماء، یا پھر آسمان کی طرف آپ کوئی سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیہ، پھر آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر آئیں، کوئی معجزہ لے کر آئیں۔ پیچھے بھی ہم نے اسی حوالے سے آیت پڑھی تھی پچھلے رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 میں فرمایا تھا وَإِن يَرَوْا كُلُّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ اگر یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ کی دیکھ بھی لیں، معجزات دیکھ بھی لیں، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ 25 میں ابھی ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، اور آج 35 میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو اللہ تعالیٰ اس الہدا کے اوپر سب لوگوں کو جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا معجزے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ان جیسے جاہل مت ہوئیے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا پروگرام بتا دیا انسانیت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں 25 نمبر آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ معجزہ کیوں نہیں دیا جا رہا، کیونکہ قرآن اصل معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ اللہ کا قول ہے، اور پوری انسانیت اور پوری یونیورس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن میں بھی ہیں اور کائنات میں بھی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تو اللہ کی آیات قرآن میں بھی ہیں اور اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں۔ تو جو مزید جو ان آیات کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان رہے، یہ اللہ کا قول ہے، وہ اللہ کا فعل ہے۔ جب اللہ کا قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی ہو جاتا ہے، وہ میچ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی باقی باتوں کو بھی جو علم غیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، جیسے جہنم وہ غیب ہے، موت کے بعد کی زندگی غیب ہے، جو آخرت کے معاملات ہیں وہ غیب ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں سارے بتا دیے۔ تو جس طرح باقی فیکٹس آپ فائنڈ کرتے ہو اور ان کو ٹیلی کرتے ہو، تو آپ
فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح یہ بات سچ اور حق ہے، اسی طرح وہ بات بھی حق اور سچ ہے کہ تمہارا مرنا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور پھر قیامت کا دن، اور پھر حساب کتاب، اور پھر جنت اور دوزخ انجام۔ تو یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی اللہ کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو چاہے تو خود جمع کر لے، لیکن اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ اللہ نے انسانیت کو دعوت دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تو انسان کو دونوں راستے دکھا دیے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے اندر بلٹ ان کر دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نیکی اور برائی کا کرائٹیریا ہر انسان کے اندر بلٹ ان کیا ہے۔ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ہر انسان کو پتہ ہے۔ یہ پورے قرآن کا جو زندگی گزارنے کا لاہ عمل ہے نا، وہ پورے کا پورا ہر انسان کے اندر بلٹ ان ہے۔ یہ بھی میں آپ کو قرآن کی توسط سے آپ کو یہ میں بتاؤں، ہر چیز انسان کے اندر نیکی اور بدی کا کرائٹیریا اللہ پاک نے رکھ دیا ہے، چاہے وہ شریف ہندو ہے، چاہے وہ شریف سکھ ہے۔ جو شریف انسان ہے دنیا کا، اس کو پتہ ہے کہ کم نہیں تولنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ تو بہرحال ساری لسٹ جو ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے زندگی گزارنے کے لاہ عمل کے طور پر، وہ آپ دیکھیں تو ہر انسان کے اندر بلٹ ان ہے۔ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، یہ اس کی یاد دہانی ہے، یہ انسان کا مینول ہے، اور یہ انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ ھذا بیان للناس، پوری انسانیت کی طرف یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ لوگوں کی امانت ہے، اور ہم اس امانت کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک در حقیقت یستجیبو، وہی قبول کرتے ہیں لوگ جو یسمعون، جو سنتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اللہ کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس بات کو پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہی تو اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ جو نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردے سے تشبیہ دی ہے کہ یہ مردہ ہے، اور ان مردوں کو تو اب اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا جن کے اوپر یہ کلام اثر نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات جو ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ قیامت کے دن وہ بھی آیات ربنا سے کیا کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں واپس لوٹائیں دنیا میں، اور اب ہم جا کے تکذیب نہیں کریں گے آپ کی آیات کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مردہ قرار دیا ہے، اور اللہ نے کیا ہے کہ ان کو تو میں اب قیامت کے دن ہی اٹھاؤں گا۔ اور وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ نازل ہوا، من ربہ، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل، کہ وہ نازل کرے، آیتن، کوئی معجزہ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے وہ یہ بات نہیں جانتی، یہ حقیقت نہیں جانتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزہ جو نازل نہیں کیا ان آیات میں، اس رکوع میں اور پچھلے رکوع کی آیت نمبر 25 میں، کہ کل وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ تمام معجزات دیکھ بھی لیں، تمام آیتیں دیکھ بھی لیں، تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں، پھر بھی جن لوگوں نے اللہ کی اس آیت پر، قرآن پر ایمان نہیں لانا، وہ معجزہ دیکھ کر بھی نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں پچھلی قوموں کے حوالے سے بھی گائیڈ لائنز دیں، اور یہاں بھی یہ وہی بات ہو رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے ہلوا دیا کل کی آیات کی امپورٹنس، جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يُطِيرُ، اور کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے، اور کوئی پرندے جن کے دو بجناح ہی، جن کے دو پر ہوتے ہیں، الا امثالکم، وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے جماعتیں اور گروہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بتایا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا، تو پھر اس کے بعد اس کی کالونی، اس کی جو ہے گیدرنگز، وہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بتائی کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے کتاب میں، الکتاب میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو کچھ انسان کو اللہ سے مطلوب تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کر دیا،
اور جو کچھ اللہ کو انسان سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس قرآن میں بیان کر دیا۔ بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ سے یہ کوشچن ہے اور وہ اس کتاب میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے، اور اللہ کہے کہ میں نے اپنے بندے سے اس کے علاوہ بھی کچھ مانگا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ مانگا ہے وہ قرآن میں، اور وہ مکمل ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ تفصیلا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ لیکن بعد میں جب تم آؤ گے میرے پاس جمع کر کے، تو پھر میں تم سے جو ہے اس کتاب کے حوالے سے تمہارا ایگزام جو ٹیسٹ ہے جو تم دنیا میں اپنے اس سلیبس کے ساتھ گزار کر آؤ گے، تو اس کو میں تم سے وہاں پر پوچھوں گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، پھر وہی بات آ گئی، کتاب کی بات آئی، پھر آیات کی بات دوبارہ آ گئی کہ جو لوگ تکذیب کرتے ہیں، جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، ان کی مثال ایسے ہے کہ سم اور بکم فی الظلمات، وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور اندھیروں میں ہیں۔ الظلمات کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے النور لفظ استعمال کیا ہے، اور النور لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو النور کہا ہے۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ راہ سے ہٹا رہنے دیتے ہیں۔ ومن یشاء یجعلہ، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کی یہ جو چاہت ہے نا، یہ مکمل بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی وہ تو خود اندھیرے میں رہنا چاہ رہے ہیں نا۔ اللہ نے تو یہ النور دے دیا سب کو، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ سب لوگ اس النور کی طرف آ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی اور برائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر بلٹ ان کر دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کو رکھ دیا ہے۔ اب انسان، ہر انسان، مسلمان کی بات نہیں میں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی بات کی ہے کہ ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی دعوت اس کے سامنے آئے گی، وہ اس کو اللہ کے قول کو پرکھے گا، اللہ کے فعل کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ، اور پھر وہ جب اس کے اوپر مطمئن ہوگا پھر وہ اس کو مانے گا، وہ ایمان لائے گا۔ یہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو ذرا کہ ان آتاکم عذاب اللہ، کہ آ جائے اگر تم پر اللہ کا عذاب، آتتکم الساعہ، یا اچانک تمہارے اوپر قیامت آ جائے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بغتتاً اچانک تمہارے اوپر قیامت آ جائے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر قیامت آ جائے یا کوئی تم پر مصیبت آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، غیر اللہ تدعون، تو کیا تم جو اللہ نہیں ہیں ان کو پکارو گے؟ یہ انسان سے اس کی نیچر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، انسانی فطرت کے حوالے سے انسان سے سوال کیا جا رہا ہے، انسانی جو ریئیکشن ہے اس کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس عالم میں جب تم سخت مصیبت میں ہوتے ہو، کڑی تم پر آزمائش آتی ہے، تو تم پھر کس کو پکارتے ہو؟ اور آپ دیکھیں پوری انسانیت کو کہ وہ سب انسانیت برملا کہہ اٹھتی ہے کہ اب تو اوپر والا ہی کچھ کرے گا، اب تو نیلی چھتری والا ہی کچھ کرے گا، اب تو گاڈ ہی کچھ کرے گا۔ تو زمینی خدا اور زمینی با اختیار ہستیاں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، جن سے وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے دعوے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت، اس عذاب کے وقت غیر اللہ کو پکارو گے؟ اگر ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس بات کا جواب دو۔ بل ایاہ تدعونا، بلکہ تم اسی ایک واحد، صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو گے۔ یہ اللہ پاک نے اس کا کنکلوژن کر دیا کہ تم اس مصیبت میں، اس عذاب میں تم اللہ کو پکارو گے۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اور اگر وہ اللہ چاہے گا تو پھر تمہاری وہ اس آزمائش میں سے تمہیں نکال دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ،
اور اس وقت پھر تم جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان کو تم بھول جاؤ گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی طرف جو اپنی ہدایات بھیجی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے حوالے سے اس کو متنبع کر دیا، اور اس کو اس کے ذہن کے اندر اس کی فطرت کے حوالے سے، اس کے اندر بلٹ ان پروگرامنگ کے حوالے سے، اس کی نیچر کے حوالے سے اس سے اللہ پاک نے قرآن میں بے شمار سوالات کیے ہیں۔ ان سوالات کی کھوج جب انسان لگائے گا، ان سوالات کے اوپر جب انسان اپنے آپ کو پرکھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود جوابات کو بھی جب پرکھے گا تو اس کو سمجھ جائے گی کہ اس کو کس راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کو گائیڈ لائنز کی بھیج دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا، ہم ایمان لائے آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے ہماری طرف نازل کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔